بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ اس وقت نشست میں ہمارے زمین ہزارہ اور زمین ٹیکسلا کا بہترین سنگم پر شاعری کرنے والے محترم جناب سید تصور حسین تصور صاحب نشست میں ہیں۔ تصور حسین تصور صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے علاقے کو ایک بہترین ذوق ہمیشہ دیا۔ شاہ صاحب کوئی تھوڑا سا اپنا منتخب شدہ کلام جو ہے نا جی وہ پہلے سنا دیں تاکہ پھر ہم آگے ساتھ بات بھی کرتے رہیں گے، کلام بھی۔ جی بہت شکریہ جی رفاقت صاحب۔ تو ایک غزل آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ ضبط غم ہی شہار ہے اپنا، واہ، ضبط غم ہی شہار ہے اپنا، وہ حسین جب سے یار ہے اپنا، وہ حسین، آہا کیا بات وہ ہے۔ حسین جب سے یار ہے اپنا، ایک زمانہ ہوا کسی کے ہیں، ایک ایک زمانہ زمانہ ہوا کسی کے ہیں، خود پہ کب اختیار ہے اپنا، ہائے 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 ہائے، ایک کیا زمانہ ہوا کسی کے ہیں، خود پہ کب اختیار ہے اپنا، کیسا عالم ہے عقل سے باہر، کیسا عالم ہے عقل کیسا عالم ہے عقل سے باہر، ہم کو اب انتظار ہے اپنا، ہائے ہائے، کیسا عالم ہے عقل سے باہر، ہم کو اب انتظار ہے اپنا، ساتھ رکھتے ہیں اس لیے تجھ کو، ساتھ رکھتے ہیں اس لیے تجھ کو، وقت ناسازگار ہے اپنا، ہائے ہائے ہائے، ساتھ رکھتے ہیں اس لیے تجھ کو، وقت ناسازگار ہے اپنا، اور راستہ جس نے کر دیا مفقود، اور راستہ جس نے کر دیا مفقود، چار سو یہ غبار ہے اپنا، واہ، ضبط غم ہی شہار ہے اپنا، وہ حسین جب سے یار ہے اپنا۔ یار ہے۔ شاہ صاحب یہ دسو کہ تسی کتنے ٹائم تو شاعری کر رہے ہو جی؟ سر عرصہ قریب 32 سال تو یعنی 88 تے 92 سے آغاز کیا ہے، تو اس وقت سے لے کر اب تک یعنی ابھی تو میرا خیال ہے 2023 میں آگے ہیں ہم چلتے چلتے، تو یہ 32-33 سال کا عرصہ اسی جستجو میں لگا ہے۔ اب شاعری کا دعویٰ کرنا تو میں تو نہیں سمجھتا، لیکن اسی جستجو میں سارا وقت گزرا ہے۔ گزرا ہے۔ تو شاہ صاحب آپ کا تخلص جو ہے وہ تصور حسین تصور یہ کیسے آ گیا؟ ہمارے بہت سے، جس طرح میں نے بھی رفاقت علی رفاقت استعمال کیا، میرے سامنے تو اور کوئی نہیں، گائیڈ لائن سفیر حسین سفیر تھے، جی تو انہوں نے بھی سفیر حسین سفیر، میں نے جب ان کو دیکھا تھا تو میرے ذہن میں بھی کوئی اتنا بڑا آئیڈیا نہیں آیا، میں نے اسی نام کو، کیا ہمارے آباء و اجداد نے ہمارا نام ہماری پیدائش سے پہلے ہی ایسا کھینچ دیا تھا کہ وہ آگے ہمارا تخلص بھی وہی چیز بنی؟ رفاقت صاحب شاید ایسا ہو بھی، لیکن ایسا ہے کہ مجھے تو، میں جو اپنے حوالے سے تخلص کے حوالے سے سمجھتا ہوں، جو میرے ذہن میں بات ہے تو وہ یہی ہے کہ میں نے جب ایک دفعہ نادر رکھا، یعنی یہ قیمتی اور نوادر کے طور پہ، تو میرے دوستوں نے کہا ذرا جب آپ کا اپنا نام شاعری کے حوالے سے معتبر ہے تخلص کے حوالے سے، تو آپ کو کسی اور تخلص کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں پڑتی۔ تو پھر میں نے جب اس پہ غور کیا تو شاعری حوالے سے بھی تصور کا استعمال بہت زبردست آیا، تو پھر میں نے ظاہر میرا نام بھی تھا، پھر میں نے اپنے ہی نام کو اپنے تخلص بھی جو ہے بنا دیا ہے، تو تصور حسین تصور شاعری حوالے سے مجھے یہ بہت اچھا لگا، اور شعروں میں یعنی آپ کو اس کے دورے استعمال کا بڑا مزہ آتا ہے۔ تو شاہ صاحب آپ نے زمین ہزارہ جو ہے وہ اور ہری پور اور یا ٹیکسلا، ان کو، اس ایریے کو آپ نے کیسا دیکھا ہے؟ یہاں شاعری کی کیا فضا ہے؟ رفاقت بھائی عرض یہ ہے کہ جہاں پہ یعنی ٹیکسلا اور واہ، یعنی ٹیکسلا تاریخی حوالے سے بھی اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے، تو شاعری کے حوالے سے یہ سرزمین واہ اور ٹیکسلا بڑی سرخیز ہے، یہاں بڑے اچھا شعر کہنے والے دوست موجود ہیں، اور نہ صرف شعر بلکہ نثر اور اس سے ریلیٹڈ اور بھی جتنی صنفیں ہیں اس حوالے سے، تو وہ یہاں پہ بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہری پور، خاص کر ہری پور شہر اور پھر اس سے ریلیٹڈ ابٹاباد، یہاں بھی بہت معتبر نام سامنے آئے ہیں اور بکمال شاعری ہو رہی ہے۔ ادب میں آپ نے اپنے استاد کا مرتبہ کہاں سے لیا ہے؟ نہیں دیکھیں، روحانی طور پہ میں جناب ساگر صدیقی کو اپنا استاد مانتا ہوں، ساگر صدیقی ہاں جی، اور جاوید اختر امن صاحب ہیں ہمارے ہری پور کے ٹی ایس، اور یہ سینٹرل جیل میں
ان کی رہائش ہے کے قریب. تو ان دونوں میں سے کسی کا ایک شعر سنائے نا جی. تو جو یہ شاگر صدیقی صاحب کا شعر ہے کہ اے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، اے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں، واہ میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. شاہ صاحب آپ نے چھوٹی بہر کہاں سے لی ہے جی؟ یہ چھوٹی بہر میں آپ نے دیکھا ہے یہ مزاجن ہے جی. میں بہت بڑی بہور جن میں نے کوشش تو کی تھی، لیکن وہ میرا تو شاید وہ شعر پڑھتے ہوئے بھی سانس پھول جاتا ہے. شروع سے بس کچھ اس طرح کی شروع جو طبع میں یہ موضوع ہے چھوٹی بہر. شاہ صاحب کوئی ایک اور غزل سنائے نا جی. چلیں میں آپ کو ایک آدھ اور غزل سنا دیتا ہوں، کہ بلکہ 2-4 اشعار ہیں. جی اشعار ضبط کی روشنی غنیمت ہے، ضبط کی روشنی غنیمت ہے، درد سے آگہی غنیمت ہے، درد سے آگہی غنیمت ہے، زندگی ہے کہاں میرے بس میں، ہائے 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 زندگی ہے کہاں میرے بس میں، سانس کی بانسری غنیمت ہے، زندگی ہے کہاں میرے بس میں، سانس کی بانسری غنیمت ہے. اور شعر دیکھیں کہ چاک سب کے چھپا کے رکھتی ہے، چاک سب کے چھپا کے رکھتی ہے، اس لیے تیرگی غنیمت ہے، اور مجھ کو جب تک خدا نہیں ملتا، ہائے 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 مجھ کو جب تک خدا نہیں ملتا تب تلک آدمی غنیمت ہے، مجھ کو جب تک خدا نہیں ملتا تب تلک آدمی غنیمت ہے. شاہ صاحب اس شعر میں تھوڑا سا یہ فقر کی طرف چلا جاتا ہے یا کیا بات ہے؟ یہ تصوف کی طرف چل نہیں جاتا کہ آدمی جب اپنے پیر و مرشد سے راغب ہو جاتا ہے، یا دنیاوی اس میں کوئی جھلک آپ نے دکھائی ہے؟ نہیں جی، دیکھیں گا کائنات میں مطلب ہے ہمارے جو استعمال کے لیے یعنی پوری کائنات بنائی گئی ہے، اور ان میں جو معتبر چیزیں ہیں یا جس خلق کو افضل قرار دیا گیا ہے تو وہ انسان ہے. تو اس کو خلق کیا ہے اللہ نے، اور ہم بظاہر یعنی وجودی طور پر یا یہ جو آنکھیں ہیں ان میں ہزاروں اگر لینز بھی لگا دیے جائیں تو یہ ذات باری تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتی. تو اب یہ ہے کہ وہ ہماری جو ہے کہ روحانی سطح پہ جو ہے اللہ ہمارے اندر مطلب ہے کہ شامل ہے، ہم اس کو مانتے ہیں اور اسی کے حکم پر آگے زندگی بسر کرتے ہیں. تو جو ہمیں میسر ہے وہ انسان ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ میں بھی آپ تک آنا چاہتا ہوں، لیکن اچھا شاہ صاحب آپ نے شاہ صاحب آپ جو ہے وہ اعلی سادات گھرانے سے ہیں، کبھی آپ نے ایسا کیا ہے کہ مولا علی سرکار کے جو فرمان ہیں، جو امام رضا کے فرمان ہیں، جو دیگر جو ہے وہ علوم جعفریہ امام جعفر صادق کے سے متعلق کلام ہے کا اقوال ہے، ان کو بھی کہیں آپ نے شاعری میں پرونے کی کوشش کی ہے؟ ضرور، ایسا نہیں ہے کہ کوشش نہیں کی. اس طرح ہے کہ یہ جو اسلامی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اسلام کا کوئی شعر سنا دیجیے. تو میں کوشش کرتا ہوں. یہ بی بی پاک کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک آدھ اشعار موجود ہے. کربلا کے حوالے سے 2 اشعار ہیں. پہلے میں آپ کو کربلا کے حوالے سے 2 اشعار سنا دیتا ہوں کہ جب وفا کی بات کرنا، جب وفا کی بات کرنا کربلا کی بات کرنا، جب وفا کی بات کرنا کربلا کی بات کرنا، سیکھ لو تم سر کٹانا، سر کٹانا پھر خدا کی بات کرنا. اور بی بی پاک کے حوالے سے ہے کہ اٹھ کے سرکار نے بتایا ہے یاد رکھنا مقام زہرا کو، اٹھ کے سرکار نے بتایا ہے. وہ جب تشریف لاتی تھیں تو ٹھیک ہے اٹھ کے سرکار نے بتایا ہے یاد رکھنا مقام زہرا کو، ہے یقین کہ نجات پائے گا، فکر کیا ہے غلام زہرا کو، غلام زہرا کو. اچھا شاہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو سرزمین ہے ٹیکسلا،
اس کے اندر جو ہے کس شاعر کو آپ نے زیادہ سمجھا ہے کہ اس کے شعر جو اس معیار پر ہیں جو عالمی افق میں بے شمار ہو سکتے ہیں؟ ایک تو شمشیر حیدر ہے، ایک اور رئیس ہے، ان کی شاعری جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑی پختہ شاعری ہے۔ نہیں یہ ٹھیک ہے، ابھی اس سے سعید گل صاحب بھی ہیں ہمارے، اور بہت سے اچھے شاعر ہیں۔ آپ کو دیکھیں، کس نے اپیل کی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑے تھوڑے مطلب مزاج کا مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس بہت اچھے شاعر ہیں سارے، اب جنہوں نے جگہ بنائی ہے تو ان میں منظر نامے پہ جو ہیں ان میں یہ شمشیر حیدر ہیں، راغب راجہ ہیں، حفیظ اللہ بادل ہیں، ان لوگوں نے بڑا انہوں نے مطلب بہت اچھے۔ ابھی آپ دیکھیں گے مزاج کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک شعر آپ کو آنٹ کرتا ہے اور وہ مجھے نہیں کرتا۔ شاہ صاحب آپ کے ہری پور کے ایک اقبال شاہ صاحب ہوتے تھے جی، تو وہ ان کا کوئی مرڈر ہو گیا، تو غالباً ہم ابھی ابتدا میں شاعری کرتے تھے، کو ہمیں یہ اطلاع بھی آئی تھی، تو ان کا کوئی شعر جی بڑے اچھی چھوٹی بہر میں وہ شعر کرتے ہیں، کوئی شعر ایک کل سنا دیں جی ان کا۔ عارف بھائی آپ نے یہ یاد کرا دیا ہے، بہت لمبا عرصہ ہو گیا، میرا خیال ہے 92-3 کے یہ مطلب بات ہے جب وہ ادھر آیا کرتے تھے شاعری کے حوالے سے۔ تو میں نے ابھی آپ نے جب یہ بات شروع کی تو میرے ذہن میں آیا کہ میں کوئی ان کا ایسا کوئی شعر میرے ذہن میں آ جائے کہ ایک تو وہ شعر تھا نا جی، یاج میرا ہو کے جلسیں، یاج مینو کو کے کھو کے جلسیں، جلسیں، یا غم اساس خوشی دے دواں پھلاں بچوں ایک کڑا توں کھو کے جلسیں، ہاں، یاج آسس کے دورے ہو سو، یاج تم بھی رو کے جلسیں۔ جلسیں۔ ہاں جی، کیا بات ہے کیا سر، آپ کو ہاں جی، تو مجھ سے زیادہ ان کے وہ اللہ اشعار یاد ہیں۔ لیکن بہرحال وہ ایک ایسا شخص تھا سر کہ وہ اللہ پاک نے اسے بہت زیادہ کم عمر میں اچھی سوچ دی مطلب تھی۔ اچھی سوچ بھی دی تھی، اور آرٹسٹ تھے دیکھیں نا کمال کے، وہ کتنے وہ کیا کہتے ہیں اوصاف تھے۔ شاہ صاحب یہ کیا بات ہے جی، ہمارے رحمت علی باقی صاحب تھے، میرے پاس کچھ مٹیریل ہے اور کچھ ہے، اور یہ اپنا ایک اور شاہ صاحب تھے، ساجد شاہ صاحب کے کیا نام ہے ان کا، ساجد حسین شاہ صاحب۔ ان لوگوں کے گھر میں ڈائریاں پڑی ہوئی، شعر پڑے ہوئے ہیں، وہ غیر ردی کی تقریر ہو جائیں گے۔ یہ جو دولت مند شاعر ہیں، یا یہ کیوں نہیں یہاں کوئی ایسا گروپ بنا کہ ہمارے آج کل پیسے اتنی ریل پیل ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ہمارے اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے مسودے کر کے چھاپ دے، چاہ کے اتنا ایسا ہو کہ کل کوئی اس مٹی پر جب تحقیق کرے گا تو کسی کو 10 غزلیں بھی مل گئیں، تو دیکھیں نا، میر تقی میر نے سب سے کم کلام لکھا ہے، سب سے زیادہ افق پر ہے۔ ہاں خیر، یہ میر تقی میر صاحب کے حوالے سے آپ کی اپنی مطلب رائے ہے اور شائع بھی ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کوئی سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں ایسا کوئی آگے جا کر کام کریں؟ جی ایسی کوئی ادبی سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں کہ ایسے کوئی کام کریں تاکہ جو شاعر ہیں ان کے کلام دیکھیں، جو ہیں؟ یہ ابھی میرا خیال ہے یہ حسن علی طاہر صاحب نے ہمیں کوئی کاغذات وغیرہ دیے تھے، ایک شخصیت کا نام جو میرے ابھی ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے کہ آپ ان کو اپنا یہ دیں گے کلام، تو اگر وہ ان کے معیارات پہ مطلب شاعری کے جو طے شدہ ہو گیا تو وہ اس کو تو چھاپ وہ دیں اس گے، کے وہ اس کو چھاپیں گے۔ ٹھیک یہ ہے۔ بڑی شاہ اچھی صاحب کوئی اپنی سوسائٹی آخری بنی۔ غزل سنائیں جی، ہم پھر اجازت دیں۔ میں جناب علی آپ کو نعت کے کچھ نعت کے اشعار شاعر جو ہے سنائیں نا جاتے جی، جاتے بالکل جی، بالکل کہ وہ آتری بھی ہو جائے ہاں سرکار جی، کے اس میں، تو اور ہماری نجات بھی ہو جائے۔ ہماری نجات کا کوئی سبب بھی بنے۔ جی جی، تو ان کی رحمت سے کرم سے ہوا ایسا کرنا، بالکل ان کی رحمت سے کرم سے ہوا ایسا کرنا، آ گیا جسم کی دیوار میں رستہ کرنا، یہ کہیں کم ہی نہ پڑ جائے ضرورت سے مجھے، ہائے ہائے ہائے، یہ کہیں کم ہی نہ پڑ جائے ضرورت سے مجھے، اے خدا اشک ہے لیکن اسے دریا کرنا، دریا کر اے عشق خدا اشک ہے لیکن اسے دریا دریائے کرنا، کرنا، میری خواہش ہی نہیں اور کوئی اس کے سوا، میری خواہش ہی نہیں اور کوئی اس کے سوا، جیسا تو چاہتا ہے بس مجھے ویسا کرنا، ویسا کرنا، جیسا تو چاہتا ہے بس مجھے ویسا کرنا۔ رفاقت بھائی شعر دیکھیں کہ مجھ پہ ایک بوند نے دریا کی حقیقت کھولی، مجھ پہ ایک بوند نے دریا کی حقیقت کھولی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، اور سانس کم پڑنے لگی میرے بدن میں اب کے، ہائے ہائے، سانس کم پڑنے لگی میرے بدن میں اب کے، دل کی منشا ہے تیرا ذکر زیادہ کرنا۔ زیادہ کرنا۔ اور اس طرح کے انکوں کا جو
ایک ہے کہ میں نے ذرا دو زبانوں میں کہا ہے تو ایک جی شعر ذرا جلدی کر. کہ اتھوں اٹھ کے جلاں کنجوں تیریاں گلاں بھلاں کنجوں ہائے 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 ایک اتھرواں پارے دیکھنا سامنے سب دے ڈلاں کنجوں ہائے ڈلا کی جو. ہر کوئی پردے نہیں کجدا ہر کسے تے کھلاں کنجوں ہائے 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 میں زمیں تے میں فرشے تے او عرشاں تے ہائے ہائے میں فرشے تے او عرشاں تے پکھی اساں چلاں کنجوں. ہائے بہت شکریہ. آج بادشاہ صاحب پکھی اس چلنا کے جو اور اس بڑی اچھی خاص کر کے نعت سنائیے جی. نعت نے جو تو آنسواں نے ساڈا تے رہا جی کرے اللہ پاک جو ہے جی کل حوض کوثر تک پہنچاؤ اور ساری نجات نصیب. شاہ صاحب بہت بہت مہربانی جناب. بہت سلام شکریہ. علیکم. بہت شکریہ.